یاد رکھے میرے نوجوان، جو میری عمر کے ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور جو مجھ سے بڑے ہیں وہ تو لبالب بھرے ہوئے پیے ہوئے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں سادہ الفاظ میں کہ یاد رکھیے، سب سے پہلا نعت خوان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، اور ان کی کتاب کا نام دیوان ابو طالب ہے۔ کسی نے ترجمہ نہیں کرایا، کرائے کون؟ اس لیے کہ ابو طالب کا ترجمہ کرا دے تو پھر ساری مصیبتیں ختم نہ ہو جائیں مسلمانوں کی۔ تو اس طرف تو آنا ہی نہیں ہے نا، جانا تو اس طرف ہے جدھر یزید کے ابا جان بلائیں، وہ تو جائیں گے نہیں ہم، اس لیے کہ شیطان بلائے تو سب چلے جاتے ہیں، رحمان کا نمائندہ بلائے تو جانے کو دل نہیں چاہتا، یہ تو ہوتا ہے ایسا۔ لیکن اب چونکہ محفل میں 2-3 ہزار آدمی، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے تھے، اور ایک نعت خوان صدارتی ایوارڈ یافتہ نے حسان بن ثابت کا نام لے دیا تھا، تو اب ظاہر ہے صحابی رسول بھی ہو اور پھر صحابہ کی ساری تاریخیں میں نے خوب پڑھی بھی ہوں تو ہم ان کا ذکر کیے بغیر مائک چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو ہم نے سنایا کہ بتائیے اسلام سے پہلے سب سے بڑا شاعر کون تھا؟ بہت کم لوگوں کو وہاں علم تھا، آپ کو تو ہوگا، لیکن شاعری ایک فن ہے، شاعری بری بھی ہوتی ہے، شاعری اچھی بھی ہوتی ہے، شاعر اقبال بھی ہے، جوش ملی آبادی بھی ہے، شاعر انیس بھی ہے، اور شاعر ہمارے میر تقی میر بھی ہے، اتھارٹی شاعر ہے، غالب بھی ہے، یہ اتھارٹی شاعر، بڑے شاعر، شاعر گجرات کا مامدین بھی ہے۔ دیکھو بھئی مجھے معاف کر دیجئے، میں پیر ہوں، میں مولوی تو ہوں نہیں، اس لیے بعض اوقات بعض ایسی باتیں کر جاتا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ یہ کیا بات ہے، لیکن جو بات حقائق ہے وہ میں کرتا ہوں، اس لیے میری بات کا غصہ نہ کیجئے گا، اگر غصہ آ بھی جائے تو سنی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا، کہ سنی ہوتے تو ایسے ویسے ہی ہیں، تو اس لیے کوئی بات نہیں۔ تو شاعر بری شاعری کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اچھی شاعری کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک شاعر تھا جو اسلام لانے سے پہلے بہت برا شاعر تھا، اور ایسا برا کہ حضور کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اتنی بری شاعری کرتا تھا کہ رحمت للعالمین، جو کہ رحمت ہی رحمت ہے، جن کو کبھی کسی پر غصہ نہیں آیا، 2 مقامات پر میں نے غصہ دیکھا ہے حضور کا بس، اور میں نے کسی جگہ پہ، میں نے سیرت کی بہت کتابیں پڑھی ہیں، میں نے اور کسی جگہ پہ حضور کا غصہ جلال نہیں دیکھا۔ ایک جلال اس وقت ہم نے دیکھا جب عامر بن عبدد نے حضور کے جنگ خندق میں آ کر خیمے پر نیزہ چبھویا تو حضور نے کہا کون ہے جس کتے کی زبان بند کرے؟ جلال میں حضور آئے، جلال میں، غصے میں آئے، کون ہے؟ میں چبھویا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں دوسرا گھٹیا لفظ استعمال کر سکتا تھا، میں نہیں کرتا، یہ خطابت کی نزاکتیں ہیں۔ میری 35 سالہ صرف اور صرف میری 35 سالہ خطابت کی زندگی ہے، اور اہل سنت میں اچھا خطیبوں میں بھی تھا، یہ تو پتہ نہیں کس شیعہ نے اپنا جھوٹا کھلا دیا کہ ادھر آ گئے۔ تھا کوئی شیعہ؟ شیعہ ہے، لیکن کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ ہم شیعہ ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہم نے 18 سال ہو گئے ہمیں آپ میں آتے ہو، ابھی تک ہمیں 1 2 3 کے زیادہ شیعہ نہیں ملے۔ یہ ہم آپ کو بتا دیں، غلط فہمی نہ رہی کہ ہم شیعہ ہیں، جیسے رولڈ گولڈ میں سنی ہوں اسی طرح رولڈ گولڈ آپ شیعہ ہیں۔ شیعہ ہونا بہت مشکل ہے،
شیعہ قرآن کہتا وَإِنَّ مِن شِیَّتِ الْإِبْرَاہِیم، ابراہیم میرے شیعوں میں کا شیعہ ہے، نوح میرا شیعہ ہے۔ اللہ نبیوں کو شیعہ کہتا ہے، امت کتنی بدبخت ہے نبی کی کہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔